شب قدر، شب معراج، شب برات، ان بڑی راتوں میں بھی الحمدللہ 2 3 4 جگہ. سوچیے ہم اور آپ تو ایک بیان سن کر تھک جاتے ہیں، سب کی بات نہیں کرتا، کچھ لوگ یہ سننے کا ایسا لگتا ہے کہ بالکل تھک گئے، نہیں، لیکن بیان کرنا کوئی آسان نہیں. اچھا بیان کرنے میں پھر قرآن پاک کی آیت کا مفہوم، پھر حدیث مبارکہ، واقعات، پھر جو حالات حاضرہ، وہ ساری چیزیں بیان کرنا لفظ بلفظ، اور وہ باتیں جو لوگوں کے ذہن میں آسانی سے اتر جائے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ انہیں ہنر دیا ہے. الحمدللہ دعا کرتے اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہم سب پر تا دیر قائم رکھے. اور درود پاک پڑھے. اللہ اکبر. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب آئیے پہلے گل پوشی کا منظر آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں، کیونکہ تحفہ دینا لینا یہ دونوں سنت مبارکہ ہے. کبھی ہار کی شکل میں، کبھی عطر کی شکل میں، کبھی انسان کچھ پیش کرتا ہے، کیونکہ اس طرح سے آپس میں محبت بڑھتی ہے. آئیے اب سب سے پہلے میں سراج بھائی کو دعوت دوں گا کہ وہ تشریف لائے اور حضور والا یعنی استاد محترم علی جناب محمد صادق رضوی صاحب قبلہ کی گل پوشی کرے. یہ پھولوں کا ہار پیش کر رہے ہیں، آپ بھی ساتھ دیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت. طیب بھائی سے گزارش کروں گا، ہمارے مدرسے کے معلم الحمدللہ مدرسہ فیضان نوری کے مولانا، میں نے اکثر کہتا ہوں کہ عالم نبیل فاضل جلیل مولانا عقیل الحمدللہ، تو حضرت جلوہ فرما ہے تو ان کو پیش کریں گے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، سنی دعوت اسلامی. تو آئیے اب میں ایک مرتبہ پھر گزارش کروں گا، دیکھیے درمیان میں تھوڑا سی ہے نا کرسیاں کچھ خالی ہیں، یعنی بچے بیٹھے، تھوڑا سی میرے جو بڑے بھائی ہیں نا وہ آگے آ جائیں. جلدی جلدی، میں آپ ہی سے مخاطب ہوں، جلدی سے آگے آئیے جلدی. جزاک اللہ خیرہ فی الدارین و احسن الجزا. جلدی آئیے، جزاک اللہ. درمیان میں دیکھیے بچے سن تو رہے، لیکن تھوڑا سی ایک اچھا ماحول لگے گا کہ جب بڑے حضرات آگے آئیں گے. جزاک اللہ. اور بھی جو لوگ پیچھے بیٹھے وہ تھوڑا سی آگے آ جائیں، اور جو لوگ ابھی بھی اپنے گھر میں ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ بھائی گھر میں آواز آ رہی ہے، اس لیے وہیں سے سنتے. جب بعد میں پوچھا جائے کہ آپ کہاں تھے تو کوئی کہے گا بھائی میں سن رہا تھا نا دور سے. تو میرے بھائی یہ محفل سجائی کیوں گئی؟ آپ یہاں آ کے بیٹھیں گے تو اور زیادہ اچھا ہے. چلیے گھر سے آپ سن رہے، لیکن پھر کبھی ہوتا ہے ذہن یہاں وہاں منتشر ہوتا ہے، کبھی فون آ گیا، کبھی کچھ ہے نا، لیکن یہاں آ کے بیٹھ جائیں گے تو پھر محفل اور اچھی ہوگی. اب آئیے استقبال کرتے ہیں مل کے. نعرہ تکبیر، ایسا نہیں، بلند آواز سے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت. عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت. سرکار کی غلامی، آپ کو کہنا ہے سنی دعوت اسلامی. کیا کہنا ہے؟ سرکار کی غلامی، سنی دعوت اسلامی. نوجوان دلوں کی دھڑکن علی جناب محمد صادق رضوی صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. جل رہا ہوں محمد کی دہلیز پر، مجھ کو طاقِ حرم کی ضرورت نہیں، میرے آقا کا مجھ پر ہے اتنا کرم، اب کسی کے کرم کی ضرورت نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. صدق اللہ مولانا العلی العظیم. باد توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ اور رضا کے چاہنے والوں،
آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طرح سے میں آپ کو پڑھاؤں میرے ساتھ مل کر پورا مجمع با آواز بلند ہدیہ غلامی درود و سلام کے انداز میں پیش کر لیں. پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا اپنے حبیب صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقۃ فیض ہم تمام حاضرین اور سامعین کو تو دم واپسی تک حق کہنے، حق سننے اور اپنے حق والے بندوں کے دامن سے وابستہ رہنے کی توفیق نصیب فرما. ساتھ ہی بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ میرے کریم آج کی اس محفل پاک میں ہم جو کچھ بھی سنیں، سیکھیں، سمجھیں، ہمیں اس پر تمام عمر عمل کی توفیق عطا فرما، اور جن باتوں پر ہمارا اپنا عمل ہو اسے دوسرے بھائیوں اور بہنوں میں عام کرنے کی توفیق نصیب فرما. جب سے دل میں غم احمد کو بسا رکھا ہے، جب سے دل میں غم احمد کو بسا رکھا ہے، سلسلہ میں نے مدینے سے ملا رکھا ہے. جب سے دل میں غم احمد کو بسا رکھا ہے، سلسلہ میں نے مدینے سے ملا رکھا ہے. اور ہاں وہ آتے ہیں ابھی آئیں گے آتے ہوں گے، ہاں وہ آتے ہیں ابھی آئیں گے آتے ہوں گے، بس یہی سوچ کر محفل کو سجا رکھا ہے. اور کسی نے بہت خوب کہا جب کہیں سے نہیں ملتی ہے سکون کی دولت، جب کہیں سے نہیں ملتی ہے سکون کی دولت، تیری محفل تیرے دیوانے سجا لیتے ہیں. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، اس وقت ہم اور آپ کرلا قریش نگر کی سرزمین پر ایک دعوتی اجتماع میں حاضر ہیں. اس محفل کے مقابلے ایک بہت بڑی محفل کی طرف دعوت دینے کے لیے آپ سب کو یہاں پر جمع کیا گیا ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرا کریم محفل سجانے والوں کا سجانا اور ہمارا اور آپ کا یہاں آنا قبول فرمائے. جیسا کہ آپ تمام حضرات جانتے ہیں، کووڈ-19 کی وجہ سے، پینڈیمک اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی کا پچھلے 3 سالوں سے ہر سال ہونے والا سالانہ عالمی سنی اجتماع وادی نور آزاد میدان میں نہیں ہو سکا. اور اب چونکہ حالات پہلے سے بہتر ہیں تو اس سال انشاءاللہ ہمارا پھر ایک بار 30واں 3 روزہ عظیم الشان روح پرور سالانہ سنی اجتماع وادی نور آزاد میدان میں 16، 17 اور 18 دسمبر کو ہونے والا ہے. اسی 30ویں سالانہ سنی اجتماع کی دعوت کو گھر گھر تک پہنچانے کے لیے اس وقت پورے بامبے کی سرزمین پر
تمام علاقوں میں دعوتی اجتماع کا سلسلہ جاری ہے. جہاں پوری کی پوری آبادی مسلمانوں کی ہے وہاں پر بھی دعوتی اجتماع ہو رہی ہیں، اور جہاں صرف 25-50 گھر مسلمانوں کے ہیں وہاں بھی دعوتی اجتماع ہو رہی ہیں. چونکہ 3 سال کے گیپ کے بعد ہمارا یہ اجتماع ہونے جا رہا ہے، تو ہماری کوشش ہے کہ سالانہ سنی اجتماع کی دعوت کو خاص طور پر بامبے کی سرزمین پر رہنے والے ہر مسلمان کے گھر گھر تک پہنچا دیں، تاکہ کوئی بھی محروم نہ رہ سکے، بلکہ تمام لوگ وادی نور آزاد میدان میں پہنچ کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پاک کی محفل میں شریک ہو سکیں، اور اجتماعی طور پر خصوصی اعتبار سے توبہ اور استغفار کر کے اپنے رب کو منانے کی کوشش کریں. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، آپ جانتے ہیں کہ پورے ہندوستان میں سپریم کورٹ کی طرف سے پرمیشن ایسی محفلوں کے لیے صرف رات کے 10 بجے تک کا ہوتا ہے. ساتھیوں کے حکم پر میں 9:30 سے پہلے آ گیا. 9:30 بجے میرا بیان شروع ہونا تھا، لیکن آپ کے نہ آنے کی وجہ سے انتظار کرتے کرتے ابھی میرا خطاب شروع ہوا ہے، اور ابھی میں اپنی تمہید پر ہوں. میرا پورا عنوان باقی. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، میری کوشش ہوگی کہ آدھے پونے گھنٹے کے اندر آپ کے سامنے اپنی گفتگو کو رکھوں، اور ساتھ ہی وادی نور کی دعوت بھی آپ کے سامنے پیش کر سکوں. آج جس محفل میں ہم اور آپ بیٹھے ہیں، اچھی طرح سے اس بات کو ذہن میں محفوظ کرنے کے یہ دینی محفلیں دنیاوی محفلوں کی طرح نہیں ہوتی. یہ وہ محفل ہے جہاں پر کسی دنیا دار کا تذکرہ نہیں ہوتا. جہاں ذکر ہوتا ہے تو ساری کائنات کے مالک و مختار کا ذکر ہوتا ہے. جہاں ذکر ہوتا ہے تو محبوب پروردگار کا ذکر ہوتا ہے. جہاں بات ہوتی ہے تو قرآن کی ہوتی ہے، سنت کی ہوتی ہے، شریعت کی ہوتی ہے، دین کی ہوتی ہے. جہاں بات ہوتی ہے تو اولیاء صوفیاء کی بات ہوتی ہے، اور جہاں دنیا کے مال کمانے کی بات نہیں ہوتی بلکہ بات ہوتی ہے تو جنت کو پانے کی بات ہوتی ہے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے مخاطب ہو کر فرمایا، بہت غور سے سنیے گا اس حدیث مبارکہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابیوں، جب کبھی تمہارا گزر جنت کے باغوں سے ہو تو تم وہاں جنت کے کچھ میوے بھی کھا لیا. اب صحابہ اکرام نے جب یہ سنا تو بڑا تعجب ہوا انہیں کہ ہم نے مکے میں کھجوروں کے باغ دیکھے، ہم نے مدینے میں بھی کھجوروں کے باغ دیکھے، ہم نے عرب کے مختلف شہروں میں کھجوروں کے باغ دیکھے، ہم نے جنت کا باغ تو زمین پر کہیں بھی اب تک نہیں دیکھا. سوال کے طور پر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں زمین پر بھلا جنت کے باغ کہاں ملے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمین پر جہاں اللہ کے ذکر کی محفل سجتی ہے، زمین کا وہ حصہ ذکر الہی کی برکت سے جنت کا باغ بن جایا کرتا ہے. اب یہ کون کہہ رہا ہے؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، جن کے صدقے میں رب نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا. وہ محبوب فرماتے ہیں کہ جہاں ذکر کی محفل سجے وہ زمین کا حصہ جنت کا باغ بن جاتا ہے. تو اب یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ ہم اور آپ قریش نگر کی گلی میں نہیں بیٹھے ہیں، بلکہ حضور کے فرمان کے مطابق ہم اور آپ اس وقت جنت کے باغ میں بیٹھے ہوئے ہیں. کہاں بیٹھے ہیں؟ جنت کے باغ. اب ممکن ہے کسی کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ اگر یہ جنت کا باغ ہے تو جنت کی طرح کچھ نظر کیوں نہیں آ رہا؟ دائیں دیکھیں تو وہی گلی ہے، بائیں دیکھیں تو وہی دیوار ہے، نیچے وہی دھول پتھر کنکر ہے، آس پاس بیٹھے وہی جان پہچان کے لوگ ہیں. آخر جنت کا باغ اگر یہ ہے تو جنت جیسا کچھ نظر کیوں نہیں آتا؟ تو میرے پیارے آقا کے پیروانوں، ایک بات ذہن میں محفوظ کر لو، نبی نے فرما دیا کہ جنت کا باغ ہے،
رب چاہے تو جنت کا باغ ہمیں دکھا دے، لیکن رب کی عادت کریمہ کیا ہے؟ رب دکھا کر بات کو نہیں منواتا ہے، رب محبوب سے کہلوا کر بات کو منواتا ہے۔ وہ چاہے تو دکھا دے کہ جنت کے باغ میں بیٹھے، لیکن رب دکھا کر نہیں منواتا، بلکہ رب محبوب سے کہلوا کر منواتا۔ آگے بات سمجھا؟ اگر رب دکھا کر منواتا تو ابو جہل بھی مان جاتا، رب دکھا کر منواتا تو عتبہ شیبہ بھی مان جاتا، رب دکھا کر منواتا تو لات و عزا کے پجاری بھی مان جاتے۔ اسی لئے رب دکھا کر نہیں منواتا، کہلوا کر منواتا ہے۔ تو اب ہمیں اگرچہ نظر نہیں آتا جنت جیسا کچھ بھی، لیکن ہم اسے جنت کا باغ مانتے ہیں۔ کیوں مانتے ہیں؟ کیونکہ جس کے صدقے میں رب نے جنت کو پیدا کیا ہے وہ حبیب کہہ رہے ہیں کہ یہ جنت کا باغ۔ تو ہم کہاں بیٹھے ہیں اس وقت؟ جی جنت کے باغ میں بیٹھے ہیں۔ اور میرے پیارے آقا کے پیروانوں، ہم اسے جنت کا باغ کیوں نہ مانیں؟ ہم نے حضور ہی کے کہنے پر پوری جنت کو جنت مان لیا۔ جنت کو دیکھا ہے آپ نے؟ جہنم کو دیکھا ہے؟ قبر میں سوال و جواب کیا ہوگا؟ کیا کوئی جا کر آ کر آپ کو اس نے بتایا ہے؟ ارے اللہ ہے، ہم نے دیکھا۔ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، ہمیں کس نے بتایا؟ تو ہم نے جو کچھ بھی اب تک مانا بن دیکھے سب حضور ہی نے تو بتایا ہے۔ تو جب حضور کے کہنے سے ہم خدا کو مانتے ہیں، اللہ کے کلام کو مانتے ہیں، ہم قبر کے حساب کتاب کو مانتے ہیں، ہم میدان قیامت کے دن کو مانتے ہیں، ہم جنت و جہنم کو مانتے ہیں، جب حضور کے کہنے پر بن دیکھے سب کچھ مانتے ہیں، تو ہم بن دیکھے اس زمین کے ٹکڑے کو بھی جنت کا باغ مانتے ہیں، کیونکہ حضور نے کہہ دیا۔ اب یہاں بڑی پیاری بات، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج سے واپس آئے تو صحابہ اکرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لیا اور گھیر کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے کہنے پر رب کو ہم نے رب مان لیا، ہم نے نہیں دیکھا لیکن آپ اب دیکھ کر آ گئے۔ آپ چونکہ معراج کے سفر میں گئے تھے، رب سے ملاقات ہوئی، راز و نیاز کی بات ہوئی، تو اب تو دیکھ کر آ گئے ہیں۔ تو آقا ہمیں بتائیں کہ ہمارا رب کیسا دکھائی دیتا ہے۔ اس کی وجہ کہ ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے۔ ابو جہل چھیڑتا ہے، عتبہ شیبہ چھیڑتے ہیں، ابو لہب پریشان کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جس خدا کو تم نے بھی نہیں دیکھا، محمد نے بھی نہیں دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے اس کو خدا مان لیا اپنے ماں باپ، اپنے باپ دادا کے خدا کو چھوڑ کر۔ ارے تم نے جس کو دیکھا نہیں، جس کی آواز کو تم نے اب تک سنا نہیں، جس کو تم ہاتھ لگا کر محسوس کر سکتے نہیں، جس کے قریب جا کر تم بیٹھ سکتے نہیں، ارے تم نے اس کو خدا مان لیا۔ اپنے باپ دادا پردادا کے خداؤں کو چھوڑ کر تم ہمارے ساتھ چلو، ہم تمہیں مکے کے بتقدے میں اپنا خدا دکھاتے ہیں، ہمارے خداؤں کو آ کر دیکھو، انہیں تم دیکھ بھی سکتے ہو، ہاتھ لگا کر انہیں محسوس بھی کر سکتے ہو، ان کے قریب بیٹھ بھی سکتے ہو۔ جس خدا کو تم نے دیکھا نہیں، آواز کو سنا نہیں، اس کو مانتے ہو، ہمارے ساتھ چلو، ہمارا خدا دیکھو، یہی وہ خدا ہے جس کو تمہارے باپ دادا بھی مانتے تھے۔ تو صحابہ عرض کرتے ہیں آقا ہمیں مکے کے کفار پریشان کرتے ہیں، ہم نے تو نہیں دیکھا، آپ دیکھ کر آ گئے ہیں، تو ہمیں بتا دیں کہ ہمارا رب کیسا دکھائی دیتا ہے۔ تو جانتے حضور نے کیا فرمایا تھا؟ حضور فرماتے تم مجھ سے پوچھتے ہو، میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ کیسا دکھائی دیتا ہے؟ ارے کوئی مثل ہو تو مثال دو کہ اللہ ایسا دکھائی دیتا ہے یا ویسا دکھائی دیتا ہے۔ اللہ جیسا ہے ویسا کچھ بھی نہیں ہے، تو میں تمہیں کیسے بتاؤں کہ اللہ کیسا دکھائی دیتا ہے؟ جب نبی نے یہ کہہ دیا تو جانتے ہو صحابہ ایک زبان ہو کر پکار اٹھے، ایک دیکھنے والے کا کہاں مان لیا ہے، ایک دیکھنے والے کا کہاں مان لیا ہے، بن دیکھے تجھے ہم نے خدا مان لیا۔ تو جب بن دیکھے جنت کو پیدا کرنے والے خدا کو مانتے تو بن دیکھے کیا اس خدا کی بنائی جنت کو نہیں مانتے؟ تو جنت بھی مانتے ہیں، جنت کا باغ بھی مانتے ہیں کہ الحمدللہ۔ تو اب جب بھی ذکر کی محفل میں بیٹھے سمجھ جائیں کہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے پھر ایک بار جنت کے باغ میں بٹھا دیا، جنت کے باغ۔
اب صحابہ نے عرض کی آقا اس باغ میں بیٹھ کر میوے کون سے ملتے ہیں چلنے؟ اب ہمارے یہاں تو محفلوں میں کچھ نہ کچھ بٹ بھی جاتا ہے، کہیں کہیں پر تو لنگر کا نیاز کا بھی اہتمام ہو جاتا ہے، لیکن صحابہ کے اجتماعات میں اس وقت کی ذکر کی محفل میں کچھ ملتا نہیں تھا، کیونکہ آنے والے وہ ہوتے تھے جن کے گھر کا چولہا ہفتوں نہیں جلتا تھا، آنے والے وہ ہوتے تھے جو ایک کھجور کو آدھا کھا کر سحری کرتے، آدھا افطار کے لیے رکھ دیتے تھے، آنے والے وہ ہوتے جو فاقہ کشی میں زندگی گزارتے، پیبند لگے کپڑے پہنتے تھے، تو آخر اس محفل میں نیاز کون سا تقسیم کرتا، وہاں مٹھائی اور نان کٹائی کون بانٹتا؟ تو صحابہ عرض کرتے ہیں آقا جنت کے باغ میں بیٹھ کر میوہ کون سا چرنا ہے؟ تو حضور نے فرمایا ذکر کی محفل میں بیٹھ کر سبحان اللہ کہنا، ماشاء اللہ کہنا، وہ گویا ایسا ہے جیسے جنت کے باغ میں بیٹھ کر تم جنت کا میوہ کھا رہے ہو۔ تو ابھی تقریباً 10 بجے آپ کھانا کھا کر تو نہیں آئے ہوں گے نا کہ سارے کھا کر آئے؟ ابھی کھا کر نہیں آئے، مطلب جنت کا میوہ کھانے کی گنجائش ہے نا، ورنہ بعض لوگ کہتے ہیں یہاں تک فل ہو گیا، آپ کچھ نہیں، آپ کچھ بھی نہیں چلے گا، تو ایسا معاملہ تو نہیں ہے اپنا، جنت کا میوہ کھانے کی گنجائش ہے نا، تو کھائیں گے انشاءاللہ۔ اور کیسے کھانا ہے؟ آپ کو ذکر سننا بھی ہے اور ذکر کرنا بھی ہے کہ انشاءاللہ۔ اور میرے پیارے آقا کے پیٹوانوں، یہاں کوئی بیٹھے بیٹھے اگر ایک بار کہتا ہے سبحان اللہ، دوبارہ کہا سبحان اللہ، تیسری بار نہ دائیں والا بول رہا ہے، نہ بائیں والا بول رہا ہے، نہ آگے والا نہ پیچھے والا، وہ اکیلا بولتا چلا جا رہا ہے، تو وہ اکیلا جو بولتا چلا جا رہا ہے یاد رکھو اپنی مرضی سے نہیں بولتا چلا جا رہا ہے، رب کی توفیق سے بولتا چلا جا رہا ہے۔ بلکہ سنیوں میں تو یہاں تک کہتا ہوں جیسا کہ ہمارے ابراہیم بھائی کہہ رہے تھے، میرے پیارے آقا کے پیٹوانوں، ربیع الاول شریف سے کنٹینیو شاید ہی کوئی ایسی رات ہو جب فرصت سے سونے کا موقع ملا ہو، ہر رات کبھی یہاں کبھی وہاں، کبھی یہاں کبھی وہاں، اللہ کا بے پناہ کرم اور احسان کے ہاتھ پیر چل رہے ہیں، اللہ دین کا کام لے رہا ہے اپنی توفیق سے، تو بھاگ دوڑ کی جہاں جہاں گیا ہر جگہ جا کر میں نے یہی کہا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے ذکر کی محفل میں آؤ، اللہ کا شکر ادا کرو، اس کی وجہ کہ یہ محفلیں وہ محفلیں ہیں جہاں آیا نہیں جاتا، یہاں تو بلایا جاتا، چاہے اوپر والے ہوں چاہے نیچے والے، کوئی ایک بھی اپنی مرضی سے آیا بتاؤ؟ ایسی محفلوں میں وہی آتا ہے جسے رب بلاتا، ورنہ لوگ چلتے چلتے دیکھتے ہوئے چلے جاتے، دائیں سے گزر جاتے بائیں سے گزر جاتے، آتے نہیں، آتے وہی ہیں جن کو میرا رب بلاتا۔ تو میرے پیارے آقا کے پیٹوانوں، اپنی مرضی سے نہیں آ کر بیٹھے ہیں، سنی دعوت اسلامی کے بلاوے سے نہیں آئے ہیں، رب کے بلاوے سے آئے ہیں، کہ الحمدللہ۔ تو اب یہاں بیٹھ کر جنت کا میوہ بھی چرنا ہے کہ انشاءاللہ۔ اب ایک بات اور عرض کرتا ہوں، آپ نے یہ بھی سنا ہوگا بڑی مشہور حدیث، کل قیامت کے دن جنتی جنت میں داخل کر دیے جائیں گے، جب حساب کتاب مکمل ہوگا تو جہنمی سارے جہنم میں جھونک دیے جائیں گے، اور جنتی کہاں جائیں گے؟ جی جہنمی چلے گئے جہنم میں، جنتیوں کو کہاں داخل کیا جائے گا؟ جنت۔ اب جہنمی گئے جہنم میں، جنتیوں کو داخل کر دیا گیا جنت میں، فرمایا گیا کہ بہت سے ایسے ہوں گے کہ حضور کی شفاعت کے صدقے جن جہنمیوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ بہت سے ایسے ہوں گے ہمارے اور آپ کے جیسے جن کے سینے میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہو، اعمال تو کچھ ایسے نہیں ہوں گے کہ جنت میں لے جائے، لیکن رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا تو اس رائی کے دانے کے ایمان کے صدقے اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو قیامت کے دن یہ تو ہوگا کہ بہت سے جہنمیوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے، لیکن جو جنتی ایک بار جنت میں چلا گیا کیا پھر اس کو جنت سے نکالا جائے گا؟ جی گیا، فیصلہ ہو گیا، بات ختم، اب اس کو نکالا نہیں جائے گا۔ اب اے مسلمانوں ایک بات محبت کی عرض کرتا
سکتا ہوں جب بعد مرنے کے جنتی کو جنت میں داخل کرنے کے بعد رب جنت سے کبھی نہیں نکالے گا. اب محبوب نے کہہ دیا ہم اس وقت جنت کے باغ میں بیٹھے ہیں, تو جنہیں میرے رب نے جیتے جی جنت کے باغ میں بٹھا دیا, اب مر کر وہ کہیں اور نہیں جائیں گے, مریں گے تو بھی اللہ ان کو جنت ہی میں داخل فرمائے, کیونکہ جنت میں چلا گیا تو پھر جہنم میں جائے گا. جی اب میرے پیارے آقا کے پیغمبروں دو بات اور عرض کر دوں, اجازت ہے آپ. ایک سب سے پہلی بات, ہم اس وقت کہاں بیٹھے ہیں جی جنت کے باغ میں, تو اب جنت کے باغ میں بیٹھ گئے, اللہ کا شکر ادا کریں. اب جنت کے باغ سے اٹھ کر جب چلو گے قریش نگر کی گلیوں میں, تو یہ طے کر کے نکلنا کہ جنت کے باغ سے ہو کر آ رہے ہیں, اب جہنم میں جانے والا کام نہیں کرنا کہ انشاءاللہ جنت کے باغ میں بیٹھا نکلا پھر جہنم کے کام, تو بتائیے اس کا قیامت میں کیا بنے گا. اب جیسے مثال کے طور پر شب برات میں اللہ قبیلے بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا, تو اس رات اللہ نے جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کر دیا, لیکن دوسری صبح اٹھ کر اس نے پھر سے وہی سارے کام کیے. تو اب بتائیے اب جنت میں جائے گا. رات آئی تھی رب نے حبیب کے صدقے, مبارک شب کے صدقے, اپنے وعدے کے صدقے جہنمیوں کو بخش دیا, جہنم سے انہیں آزاد کر دیا, لیکن صبح اٹھنے کے بعد پھر وہی جوئے, وہی سٹے, وہی چرس شلم گانجے کے دم, وہی اللہ رسول کی نافرمانی بغاوت, وہی سود کے دھندے, وہی گالی گلوچ, وہی زنا کے بازار, وہی شراب کے اڈے, وہی سٹے کا نمبر اور وہی لاٹری کا ٹکٹ. آپ بتائیں جب جہنم سے اللہ نے آزاد کر دیا لیکن صبح اٹھنے کے بعد دن رات پھر جہنم ہی کے کام کرے گا, تو کیا اب جنت میں جائے گا. تو ہم جنت کے باغ میں بیٹھ گئے. اب جنت کے باغ سے نکلنے کے بعد جہنم میں جانے والا کام نہیں کرنا, اب کرنا ہے تو جنت ہی میں جانے والا کام کرنا ہے کہ انشاءاللہ. ایک اور بات محبت کی عرض کریں, میرے پیارے آقا کے پیروانوں, ارے گلی میں بیٹھ جاؤ, میدان میں بیٹھ جاؤ, کسی کھیت کھلیان میں بیٹھ جاؤ اور اللہ کا ذکر شروع کر دو, تو نبی نے فرمایا وہ زمین کا حصہ جنت کا باغ بن جاتا ہے. تو جب ہم راستہ چلتے سڑک کو, چوک چوراہے کو, کھیت کھلیان کو, میدان و باغ کو اللہ کے ذکر کی برکت سے جنت کا باغ بنا دیتے ہیں. اگر روزانہ اپنے گھر میں اللہ کا ذکر شروع کر دیں تو ہمارا گھر بھی جنت کا باغ بن جائے گا انشاءاللہ. آپ کو شاید بات سمجھ میں نہیں آ رہی, ہمارا گھر بھی ذکر کی برکت سے جنت کا باغ بنے گا. اور جب صبح شام گھر میں اللہ کا ذکر کریں گے گھر جنت کا باغ بنے گا. تو کیا بتائیے جنت کے باغ میں کوئی نحوست رہے گی, کوئی جنت کے باغ میں بے برکتی کا معاملہ ہوگا, جنت کے باغ میں لڑائی جھگڑا ہوگا, جنت کے باغ میں ناچ گانا ہوگا, جنت کے باغ میں اللہ رسول کی نافرمانی ہوگی. تو میرے پیارے آقا کے پیروانوں, اپنے گھروں میں بھی اللہ کا ذکر کریں تاکہ ہمارا گھر بھی جنت کا باغ بن جائے. اور جنت کا باغ بنے گا تو اللہ کی رحمت اترے گی, رزق میں برکت اترے گی, ایک دوسرے کے دل میں محبت پیدا ہوگی, تب بچے ماں باپ کا احترام کریں گے, بیوی شوہر کی خدمت کرے گی, شوہر اپنے بیوی بچوں کا حق ادا کرے گا, بھائی بھائی کی حق تلفی نہیں کرے گا. جب گھر جنت کا باغ بنے گا تو گھر کا ماحول بھی خوشگوار بنے گا انشاءاللہ. اللہ عمل کی توفیق عطا کرے. یہ آپ کا ذہن بنانے کے لیے میں نے تمہید کے طور پر کچھ باتیں عرض کی. اب میں سیدھے تیزی کے ساتھ اپنے عنوان کی طرف چلتا ہوں اور آدھے گھنٹے میں اپنی گفتگو کو مکمل کرتا ہوں. اجازت ہے آپ کی؟ ایک بار ذرا درود شریف پڑھ لیں آپ. اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں, اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو جو نعمتیں عطا کی, اگر ہم اور آپ چاہ لیں کہ رب کی نعمتوں کا چلو شکر ادا کریں تو رب کی دی تمام نعمتوں کا کیا ہم شکر ادا کر سکتے ہیں؟ ہمارے لیے یہ ممکن ہے؟ بلکہ میں تو کہتا ہوں مسلمانوں,
رب کی ایک ایک نعمت کا شکر ادا کرنا تو دور کی بات، یہ ایک زندگی نہیں، ایسی کئی زندگیاں ملیں، تمام ہو جائیں، ہم اللہ کی تین نعمتوں کا شمار بھی نہیں کر سکتے۔ کیا کاؤنٹ کر سکتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں 100 نعمتیں دی ہیں، اللہ نے ہمیں 112 نعمتیں دی ہیں، اللہ نے ہمیں 1058 نعمتیں دی ہیں؟ کیا آپ بتاؤ شمار کر سکتے ہیں وہ؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اللہ کی کچھ ایسی نعمتیں جہاں ہمارا ذہن بھی نہیں جاتا۔ آج میں آپ کی توجہ ان نعمتوں کی طرف دلانے کی کوشش کروں۔ میں زمین و آسمان کا ذکر نہیں کرتا، یقیناً زمین بھی اللہ کی نعمت، آسمان بھی اللہ کی نعمت، زمین سے اگنے والا سبزہ بھی اللہ کی نعمت، آسمان سے برسنے والا پانی بھی اللہ کی نعمت، ہوا جو چلتی ہے ہوا کی روانی بھی اللہ کی نعمت، ہوا کے اندر موجود آکسیجن بھی اللہ کی نعمت، اسی طرح سے جو اناج زمین سے اگتے ہیں، پھل فروٹ زمین سے اگتے ہیں، یہ سب اللہ کی نعمت ہے۔ لیکن میں ان تمام نعمتوں کا تذکرہ نہیں کرتا، آج صرف اپنے اور آپ کے جسم کی بات کرتا ہوں۔ اگر صرف اپنے جسم کی طرف توجہ دیں، اپنے جسم کی طرف غور کریں، تو ظاہری اعتبار سے، باطنی اعتبار سے ہمیں اور آپ کو اللہ نے اتنی نعمتیں عطا کی ہیں کہ ہم اپنے جسم کو بھی اگر کھنگال کر دیکھیں تو اللہ کی نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتے۔ آپ بتائیں، ہمارے سینے میں جو اللہ نے دل رکھا، یہ دل بھی اللہ کی نعمت، دل کا دھڑکنا بھی اللہ کی نعمت، اور دل کے ذمے اللہ نے جو ڈیوٹی رکھی وہ بھی اللہ کی نعمت۔ آپ جب تک جاگتے، چلتے پھرتے، دوڑتے بھاگتے، تب تک آپ کا دل دھڑکتا۔ آپ جب رات کو سوتے ہیں تو بتائیں دل دھڑکتا ہے کہ دھڑکن بند ہو جاتی ہے؟ جی دھڑکتا ہے نا۔ آپ سو رہے ہیں، آپ کا دل کنٹینیو دھڑک رہا ہے، ویسے ہی جیسے کہ دن میں دھڑک رہا۔ اب بتائیے یہ دل کو دھڑکانے والا رب کے سوا کوئی اور ہے؟ ہم تو سو رہے تھے، اس پہ ہمارا کوئی عمل دخل نہیں، ہم نے اس پر کوئی مال بھی نہیں خرچ کیا، ہم نے اس کی خاطر کسی خادم اور نوکر کو بھی نہیں رکھا، لیکن 24 گھنٹے ہمارے سینے میں موجود دل مسلسل دھڑکتا رہتا ہے، اور جب تک یہ دھڑکتا ہے ہم اور آپ چلتے پھرتے رہتے ہیں، ہم اور آپ زندہ رہتے ہیں، ہمارا اور آپ کا شمار زندوں میں ہوتا ہے۔ اور اچانک جب یہ دل دھڑکنا بند ہو جائے تو پھر زندوں میں نہیں، ہمارا شمار مردوں میں ہوتا ہے۔ اب بتائیے یہ دل کا خود بخود دھڑکنا یہ بھی اللہ کی نعمت۔ ہماری رگوں میں جو خون دوڑتا، اس خون کو دوڑانے میں ہمارا کوئی اپنا رول ہے، ہماری اپنی کوئی محنت ہے؟ یہ پوری باڈی میں رگوں کا جو جال، ان رگوں میں جو خون مسلسل دوڑتا، یہ خون کا خود بخود بنا کسی انجن و مشین کے اپنے آپ 24 گھنٹے دوڑنا، یہ بھی اللہ کی نعمت۔ ہمارے جسم کے اندر اللہ نے جو رگوں کا جال پھیلا دیا، آپ دیکھیں سر سے لے کر پیر تک ہماری پوری باڈی کے اندر اللہ نے رگوں کا جال پھیلا رکھا ہے۔ اور جانتے کتنی نسیں ہماری باڈی کے اندر؟ سائنسدان کہتے ہیں ایک انسان کے جسم کے اندر جو رگیں ہیں وہ اتنی زیادہ ہیں کہ اگر اس کو نکال کر پوری زمین کو لپیٹا جائے تو انسان کی باڈی کے اندر موجود رگوں کے ذریعے پوری زمین کو 2 مرتبہ لپیٹا جا سکتا ہے۔ آپ سوچیں کہ جن رگوں کے ذریعے پوری زمین کو 2 بار لپیٹا جا سکتا ہے، اتنے بڑی رگوں کے بنڈل کو اللہ نے ہماری باڈی کے اندر رکھ دیا ہے۔ اور میرے پیارے آقا کے پیروانوں، ایک بھی رگ یوزلیس نہیں ہے، ایک بھی رگ فضول نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں اللہ نے پورے جسم کے اندر جو رگوں کا جال پھیلا رکھا ہے، وہ رگوں کا جال اور ان رگوں میں خود بخود 24 گھنٹے دوڑنے والا خون، یہ بھی اللہ کی نعمت۔ میں نے اپنی ہی بلڈنگ میں رہنے والے کھٹے کھٹے آدمی کو دیکھا، چند دنوں سے ایمبولینس صبح آتی ہے، اس کو اسٹریچر پر لٹا کر ایمبولینس میں رکھ دیتے ہیں، وہ لے جاتے ہیں۔ شام ہوتی ہے تو پھر ایمبولینس لاتی ہے، اسٹریچر پر لٹا کر اس کو گھر لے جاتے ہیں، بستر پر سلا دیتے ہیں۔ 1 دن 2 دن 3 دن ہفتہ 10 دن جب مسلسل روز کا یہ معاملہ دیکھا
تو میں نے اس کے بیٹے سے پوچھا کہ بات کیا ہے؟ والد صاحب کی طبیعت زیادہ خراب ہے، معاملہ کیا؟ تو جانتے انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ جو ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے، ریڑھ کی ہڈی میں نیچے کا جو جوائنٹ، اس جوائنٹ کے پاس ایک نس ہے، اس نس کے اندر انفیکشن ہو گیا، اس انفیکشن کی وجہ سے ابا کھڑے نہیں ہو پاتے، چل پھر نہیں پاتے، ہاتھ پیر تو ہلتا ہے، بات چیت بھی کرتے ہیں، کھانا بھی لیٹے لیٹے کھا لیتے ہیں، اپنی طاقت سے بیٹھ نہیں سکتے، اپنی طاقت سے چل نہیں سکتے، اپنی طاقت سے کھڑے نہیں ہو سکتے۔ ہم نے تو کبھی غور ہی نہیں کیا، پتا چلا ریڑھ کی ہڈی کے ساتھ نیچے کے حصے میں ایک رگ جو اللہ نے رکھ دی ہے وہ یوں ہی نہیں ہے، اگر وہ ایک رگ ڈیمیج ہو جائے، ایک رگ سوکھ جائے، ایک رگ میں انفیکشن ہو جائے تو انسان کا اپنے بلبوتے چلنا پھرنا محال ہو جاتا ہے، وہ دوسروں کا محتاج ہو جاتا ہے، پیشاب پیخانے جانا ہو تو بھی بن سہارے کے جا نہیں سکتا۔ اے مسلمانوں، یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اسی طرح سے لنگز کو لے لیں، کڈنی کو لے لیں، اندر اللہ نے کتنی نعمتیں رکھی ہیں، ایک ایک باڈی پارٹس کو رکھ لیں جو انٹرنلی اللہ نے رکھا ہے۔ ہمارے جسم کے اندر وائٹ بلڈ سیلز ہیں، ریڈ بلڈ سیلز ہیں، آپ دیکھیں ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ اگر ہمارے جسم میں کہیں بھی زخم ہو جائے، آپ دیکھیں کہ پورے بدن میں خون دوڑتا ہے، اگر کہیں زخم ہو اس حصے سے پوری باڈی کا خون نکل جانا چاہیے، لیکن کیا بتاؤ ایسا ہوتا ہے؟ ایسا نہیں ہوتا۔ اگر کہیں زخم ہو جائے، اگر کہیں کچھ لگ جائے اور خون نکلے تو تھوڑی دیر تک خون بہتا ہے اور پھر خود بخود خون بہنا رک جاتا ہے اور پھر وہاں کا حصہ بھی سوکھ جاتا ہے، یہاں تک کہ اگر چمڑی جل جائے خود بخود وہاں نئی جلد بھی آ جاتی ہے۔ اے مسلمانوں، یہ سارا نظام کس کا ہے؟ یہ سب کچھ اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، ہم نے کبھی غور نہیں کیا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے جسم کے اندر وائٹ بلڈ سیلز کی صورت میں ایسے سیلز رکھ دیے ہیں کہ اگر باہر سے کوئی جراثیم ہماری باڈی پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، ہمارے جسم میں بیماری کے کیٹانو اگر داخل ہونا چاہتے ہیں تو ان وائرس کا مقابلہ ڈاکٹر بعد میں کرتا ہے، وائٹ بلڈ سیلز پہلے کرتے ہیں۔ آپ سوچیں کہ انٹرنلی باڈی میں اللہ نے کتنی نعمتیں عطا کی ہیں، ہم نے کبھی غور نہیں کیا۔ اب آئیے باہر دیکھتے ہیں، ہماری آنکھ بھی تو اللہ کی نعمت ہے، ہمارے کان بھی تو اللہ کی نعمت ہے، ہماری زبان بھی تو اللہ کی نعمت ہے، ہماری ناک بھی تو اللہ کی نعمت ہے، ہمارے ہاتھ پیر بھی اللہ کی نعمت ہے، ہمارا چہرہ مہرا اللہ کی نعمت ہے، ہمارے جسم پر پڑی یہ جلد اللہ کی نعمت ہے، ہمارے سر اور آنکھ اور پلکوں کے بال اللہ کی نعمت ہیں۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، یہ ساری چیزیں اللہ کی نعمت ہیں، اور اس کے بعد آنکھوں کا دیکھ لینا بھی اللہ کی نعمت ہے، کانوں کا سن لینا بھی اللہ کی نعمت ہے، ناک کا سونگھ لینا بھی اللہ کی نعمت ہے، زبان کا بول لینا بھی اللہ کی نعمت ہے، کسی چیز کا ذائقہ ٹیسٹ کر لینا بھی اللہ کی نعمت ہے۔ آپ سوچیں رب نے ہمیں صرف جسم کو دیکھا جائے تو ظاہری باطنی اعتبار سے اتنی نعمتیں عطا کر دی ہیں کہ ہم ایک زندگی نہیں ایسی کئی زندگیاں پالیں تو بھی اللہ کی نعمتوں کو کاؤنٹ نہیں کر سکتے۔ بتائیے ہے نا میرے پیارے آقا کے پیروانوں، ایک انسان جو سن نہیں سکتا، آپ اس سے پوچھو سردی زکام کی وجہ سے کبھی آپ کے کان اگر بند ہوئے ہوں تو آپ نے ضرور محسوس کیا ہوگا، اگر ایک دو دن کے لیے کان بند ہو جائے تو کیا حال؟ زندگی بھر کے لیے جس کے کان بند ہو جائیں اس کی زندگی کیسی گزر رہی ہوگی، ذرا سوچیں۔ اسی طرح سے میرے پیارے آقا کے پیروانوں، یہ ہاتھ پیر کی انگلیاں اور انگلیوں کا ایک جوڑ بھی تو اللہ کی نعمت ہے نا۔ آپ نے کبھی نہ کبھی دیکھا ہوگا کسی ایسے انسان کو کہ جس کی 4 انگلیاں تو مڑتی ہیں، ایک انگلی مڑتی نہیں۔ وہ کہتا ہے بچپن میں کرکٹ کھیل رہا تھا، فریکچر ہو گئی، کبھی کہتا ہے سائیکل سے گر گیا، کبھی کہتا ہے ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ اب اس سے پوچھو ایک انگلی تیری مڑتی نہیں، کوئی فرق تو پڑتا نہیں ہوگا؟ وہ کہے گا میں کیا بتاؤں کہ کتنا فرق پڑتا ہے۔ کپ اٹھانے کے لیے اسی انگلی کی ضرورت پڑتی ہے، قلم چلانے کے لیے اسی انگلی کی ضرورت پڑتی ہے، لقمہ بنانے کے لیے اسی انگلی کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو تمہیں کیا پتا، تم نے تو محسوس نہیں کیا۔ ارے ایک انگلی کے نہ مڑنے سے زندگی میں کتنی تکلیفیں آتی ہیں، تم اس کو محسوس نہیں کر سکتے۔ تو پتا چلا مسلمانوں، انگلیاں ہی نہیں، انگلیوں کا ایک ایک جوڑ بھی اللہ کی عظیم نعمت۔ اور میں گناؤں آپ
رات کو 2, 2:30, 3 بجے اجتماع سے گئے اور جا کر سوئے. دن بھر کے تھکے بھی تھے، رات کو اجتماع میں بھی چلے گئے. اب بستر پر سوئے تو بڑی گہری نیند آ گئی. اب اس گہری نیند میں اچانک الارم تو لگایا تھا 6:15 کا کہ اٹھ کر 6:30 بجے فجر پڑھنا ہے، لیکن آنکھ کھل گئی 4:30 بجے. 3 بجے سویا، آنکھ کھلی 4:30. اب 4:30 بجے آنکھ کھلی تو سوچ رہا ہے کہ کیسے اٹھ گیا، نہ کوئی جگانے والا نہ مجھے کوئی کام. پھر آنکھ کھلی تو کیوں؟ اب اچانک اس کو محسوس ہوا کہ یہ آنکھ اتنی گہری نیند کے باوجود بھی یوں ہی نہیں کھلی، بلکہ تجھے اے اللہ کے بندے استنجے کی حاجت تھی. اس حاجت کی بنیاد یہ تیری آنکھ کھل گئی. بتائیے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ میں کتابی باتیں نہیں بتا رہا ہوں، پریکٹیکل باتیں جو ہم اور آپ فیس کرتے ہیں. استنجے کی حاجت کے تحت میری آنکھ کھلی. الارم لگایا نہیں تھا، بیوی نے، بھائی نے، والد نے جگایا نہیں تھا. پھر استنجے کی حاجت تھی تو خود بخود آنکھ کیسے کھل گئی؟ تو اے مسلمانوں ماننا پڑے گا ایسی صورت میں آنکھ کا خود بخود کھل جانا بھی تو اللہ کی نعمت. نہ کھلتی تو کیا کرتا؟ وہ جو 6 مہینے کا بچہ کرتا ہے وہی تو اور میں کرتے، وہی ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ تو آنکھ اگر کھل گئی تو یہ کھلنا بھی اللہ کی نعمت. ہمارے ساتھ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے سفر میں، ابھی پتا ہے کہ منزل آنے میں 2 گھنٹے لگے اور واش روم جانے کی ضرورت، استنجے کی حاجت، لیکن دائیں بائیں آگے پیچھے کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں جا کر فارغ ہو سکے. اب کیا کرتے؟ اب پہنچیں گے منزل پر 2 گھنٹے کے بعد تو کوئی اور راستہ ہی نہیں، مجبوراً کنٹرول کرنا پڑے. ہم نے 10 منٹ، 20 منٹ، آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، یہاں تک کہ منزل کے قریب ہوتے چلے گئے. ابھی 2 گھنٹے کی دیر باقی تھی لیکن ہم نے کنٹرول کیا اور 2 گھنٹے کے بعد اپنی منزل پر پہنچے. پھر واش روم میں جا کر فریش ہوئے. اے مسلمانوں کبھی ہم نے غور کیا ہے کہ جب استنجے کی حاجت ہوتی ہے بہت تیز اور ایسے میں بھی ہم اس پر کنٹرول کرنے جاتے ہیں تو یہ کنٹرولنگ پاور ہم نے کبھی غور تو نہیں کیا، لیکن یقین جانے کہ یہ کنٹرول کی طاقت بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت. چھوٹے بچے نہیں کر پاتے، 60-65 سال کے بوڑھے یا بہت سے مریض نہیں کر پاتے. میں نے دیکھا شوگر کا مریض بے چین ہو جاتا، کنٹرول نہیں کر پاتا. اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے کتنی عظیم نعمت دی. اسی طرح آپ دیکھیں یہ بووں کے پلکوں کے بال، اگر پوچھا جائے کہ اس کا استعمال کیا ہے، اس کا کوئی استعمال نظر آتا ہے؟ یہ بظاہر کسی کام کی چیز نہیں، لیکن اگر کسی انسان کے چہرے سے یہ دونوں بال جھڑ جائے، پلکوں اور بووں کا بال جھڑ جائے تو اس کا چہرہ آپ دیکھیں کیسا بھدا معلوم دیتا. بتائیے بھووں اور پلکوں کے بال کو بظاہر لگتا ہے کوئی ویلو نہیں، اس کا کیا کام ہے؟ کوئی کام نہیں. لیکن اگر یہی بال نہ رہے تو چہرہ دیکھنے لائق نہیں رہتا. پتا چلا یہ پلکوں اور بھووں کا بال بھی ہونا اللہ کی بہت بڑی نعمت. میرے پیارے آقا کے پیٹوانوں، میری بات سمجھ میں آ رہی نا؟ میں اللہ کی نعمتیں گنا رہا ہوں. اب میں اللہ کی 4 عظیم نعمتوں کی طرف آپ کی توجہ دلاتا ہوں. توجہ ہے آپ کی؟ اور اس کے بعد پھر کنکلوژن کی طرف چلوں گا. میں نے آپ کو ایک ایک کر کے تقریباً 15 منٹ سے اللہ کی نعمتیں گنا رہا ہوں. بات سمجھ میں آ رہی نا؟ ان نعمتوں کو اللہ کی نعمت مانتے ہیں. اب میں آپ کو 4 اللہ کے سب سے بڑے احسانات یا اللہ کی سب سے بڑی نعمت گنانے چلا. اللہ رب العزت کی تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو انسان بنا کر پیدا فرمایا. آپ بتائیں چرند پرند کو کس نے پیدا کیا؟ جواب دے، کس نے پیدا کیا؟ سانپ بچھو کو کس نے پیدا کیا؟ پتھر کنکر کو کس نے پیدا کیا؟ درخت و دریا کو کس نے پیدا کیا؟
چاند اور سورج کو کس نے پیدا کیا؟ اس ساری کائنات کا خالق بھی وہی ہے، مالک بھی وہی ہے، اس کی مرضی۔ وہ ہمیں بھی چاہتا تو پتھر کنکر بنا دیتا، ہمیں چاہتا تو بیل بکرا بنا دیتا، ہمیں چاہتا تو پہاڑ درخت بنا دیتا، ہمیں چاہتا تو چرند پرند بنا دیتا، ہمیں چاہتا تو کیڑا مکوڑا بنا دیتا۔ لیکن رب تبارک تعالیٰ کا کتنا بڑا کرم ہے، اور یہ اللہ کے احسان میں بہت بڑا احسان ہے، اس نے ہمیں کوئی اور مخلوق بنا کر پیدا نہیں کیا، ہمیں پیدا کیا تو اشرف المخلوقات بنا کر پیدا کیا۔ آپ دیکھیں انسان بنا کر اللہ نے شان کو کتنا بڑھایا ہے، جانتے ہو؟ اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا نور سے، کس سے پیدا کیا؟ اور جنات کو جی آگ سے، فرشتوں کو نور سے، جنات کو آگ سے۔ لیکن جب اپنی خلافت کا تاج دینے کی باری آئی تو نہ نور والوں کے سر پر رکھا، نہ آگ والوں کے سر پر رکھا، بلکہ رب نے جسے مٹی سے پیدا کیا تھا اس مٹی سے پیدا کیے گئے انسان کے سر پر اللہ نے اپنی خلافت کا تاج رکھا۔ اب بتاؤ، اللہ نے پہلے پیدا کیا فرشتوں کو، پھر پیدا کیا جنات کو، پھر پیدا کیا انسان کو، لیکن انسان کو ان دونوں سے بڑا مقام عطا کیا۔ اپنی خلافت کا تاج اللہ نے انسان کے سر پر رکھا، تو گویا انسان بنا کر اللہ نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا۔ اور آپ جانتے ہیں، یہ بھی بات بتا دوں، اگر انسان کے سر پر اللہ نے خلافت کا تاج رکھا ہے تو اے انسان، اس میں تیرا اپنا کوئی کمال نہیں ہے۔ خلافت کے تاج کے لائق تو اس لیے بن گیا کیونکہ اللہ اپنے حبیب کو انسانوں میں پیدا کرنے والا تھا، اس لیے انسان کی عظمت کو بلند کیا۔ اب یہاں ایک بات اور مجھے آپ بتائیں، اللہ نے انسان بنا کر ہمیں ہماری مرضی سے پیدا کیا کہ اپنی مرضی سے؟ جی، اللہ نے انسان بنا کر ہمیں ہماری مرضی سے پیدا کیا کہ اپنی مرضی سے؟ اپنی مرضی سے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں، غوث اعظم سے پہلے کے بزرگ ہیں، اور بایزید بسطامی کا مقام کتنا بلند ہے جانتے ہو؟ آپ کے دور میں ایک مسلمان نے کسی عیسائی سے کہا، کسی یہودی سے کہا کہ تو اسلام کو اور مسلمانوں کو بہت پسند کرتا ہے، میں تجھے اسلام کی دعوت دیتا ہوں، کیا ہی بہتر ہو کہ تو اسلام قبول کر لے؟ غور سے سنیے گا، اس یہودی نے مسلمان سے کہا تو مجھے کون سے اسلام کی دعوت دیتا، کون سے اسلام؟ تو مسلمان نے کہا کون سے اسلام کی، مطلب اسلام تو ایک ہی ہے۔ تو یہودی نے کہا نہیں، میں نے تو دو اسلام دیکھے، دو۔ مسلمان کو بڑا تعجب کہ کون سے دو دیکھ کر آ گیا؟ مسلمان نے کہا کون سے دو اسلام بتا؟ تو یہودی کہنے لگا ایک تیرا والا اسلام ہے اور ایک بایزید بسطامی والا اسلام، ایک تیرا اسلام، ایک بایزید بسطامی کا اسلام، تو مجھے کون سے اسلام کی دعوت دیتا ہے؟ تو اس مسلمان نے بات سمجھ گیا، کہنے لگا میں تجھے بایزید بسطامی کے اسلام کی دعوت دیتا ہوں۔ پتا چلا بایزید بسطامی اللہ کے وہ ولی ہیں کہ جن کو دیکھ کر لوگ اسلام کو سمجھا کرتے ہیں، جو اسلام کے سچے ریپریزنٹیٹیو ہیں اور جو دین کی پہچان بن گئے، لوگ ان کو دیکھ کر اسلام کو سمجھتے اور جانتے پہچانتے تھے۔ وہ بایزید بسطامی شاگردوں کے ساتھ جا رہے تھے، اچانک سامنے سے اسی راستے پر ایک کتا چلا رہا، جب کتا سامنے پہنچا تو بھونکا، جیسے ہی کتا بھونکا بایزید بسطامی رونے لگے اور روتے روتے زمین پر نیچے بیٹھ گئے۔ آپ کے شاگردوں کو بڑا تعجب ہوا کہ کتے کے بھونکنے سے ہمارے استاد رونے کیوں لگے؟ جب کچھ تسلی ہوئی تو مریدوں نے کہا، شاگردوں نے کہا، کتا جب سامنے آیا تھا ہم اس کو بھگا دیتے، جب وہ بھونکا تھا ہم اس کو مار دیتے، لیکن کیا بات ہے کہ کتے کے بھونکنے سے آپ نے رونا شروع کر دیا؟ تو جانتے ہو حضرت بایزید بسطامی نے کیا جواب دیا؟ آپ فرماتے ہیں
لوگوں سنو، کتا بھونکا نہیں تھا بلکہ کتے نے مجھ سے کہا اے بایزید اس سے پہلے کہ تو آگے بڑھے میرے ایک سوال کا جواب دیتا جا۔ میں نے کتے سے کہا بتا تیرا کیا سوال ہے؟ تو کتے نے کہا بایزید بتا تیری کون سی نیکی تھی کہ جس نیکی کی وجہ سے اللہ نے تجھے انسان بنا کر پیدا کیا، اور میرا کون سا جرم تھا، میرا کون سا گناہ تھا جس کی وجہ سے مجھے کتا بنا دیا گیا۔ بایزید بستامی کہتے ہیں آج تک اس طرف میرا کبھی ذہن گیا نہیں تھا، کتے کے سوال نے میرے ذہن کو اس طرف مائل کر دیا، اور میں نے پھر غور کیا اگر میں انسان بنا کر پیدا کیا گیا تو اس میں میری نیکیاں شامل نہیں ہیں، اس میں میری مرضی شامل نہیں ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ اللہ چاہتا تو اسے بایزید بنا دیتا اور مجھے کتا بنا دیتا، لیکن اگر میں انسان بنا کر پیدا کیا گیا تو یہ میرے رب کا بے پناہ کرم اور احسان ہے۔ اے مسلمانوں بتاؤ اگر اللہ نے ہمیں انسان بنا کر پیدا کیا ہے تو ہماری مرضی سے کیا ہے کہ اپنی مرضی سے؟ تو یہ اللہ کا بہت بڑا احسان۔ اب اس کے بعد رب کا دوسرا احسان کیا ہے جانتے ہو؟ رب کا دوسرا احسان انسان تو وہ بھی جنہوں نے چاند سورج کو خدا بنا رکھا، انسان بن کر تو وہ بھی پیدا ہوئے جو راستے سے پتھر لاتے ہیں اسے اپنا معبود بنا لیتے ہیں، انسان بنا کر تو وہ بھی پیدا کیے گئے جو لوگ پہاڑوں کو، دریاؤں، درختوں، صحراؤں کو اپنا خدا مانتے ہیں، انسان بنا کر رب نے انہیں بھی پیدا کیا۔ لیکن میرے رب کا دوسرا سب سے بڑا احسان ہم پر یہ ہے کہ اس نے صرف انسان نہیں بنایا ہے، اس نے ہمیں صاحب ایمان بنا کر پیدا فرمایا، ایمان والا بنایا۔ یہ رب کا بے پناہ کرم اور احسان کہ الحمدللہ۔ اور میرے پیارے آقا کے پیروانوں اس کے بعد رب کا تیسرا احسان کون سا ہے جانتے ہو؟ جنہوں نے آدم کا کلمہ پڑھا وہ ایمان والے تھے کہ بے ایمان تھے؟ جی، جنہوں نے آدم کا کلمہ پڑھا وہ بھی مومن، جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھا وہ بھی مومن، جو کشتی نوح میں سوار ہوئے وہ بھی مومن، جنہوں نے لوط علیہ السلام کا ساتھ دیا وہ بھی مومن، جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام کا ساتھ دیا وہ بھی مومن، جو موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آئے وہ بھی مومن۔ تو جنہوں نے انبیاء کا کلمہ پڑھا وہ سب کے سب مسلمان اور ایمان والے ہیں۔ لیکن میرے رب کا ہم پر تیسرا سب سے بڑا کرم اور احسان ہے، اللہ ہمیں چاہتا آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام کسی بھی نبی کی امت میں پیدا کر دیتا۔ ہر نبی اچھا ہے، ہر نبی سچا ہے، ہر نبی اپنے ساتھ اسلام لے کر آیا تھا، کوئی نبی نصرانیت لے کر نہیں آیا تھا، کوئی نبی رہبانیت لے کر نہیں آیا تھا، کوئی نبی یہودیت لے کر نہیں آیا تھا، ہر نبی اپنے ساتھ اسلام ہی لے کر آیا تھا۔ لیکن میرے رب کا بے پناہ کرم اور احسان اس نے ہمیں کسی اور نبی کا امتی بنا کر پیدا نہیں کیا۔ جب ہمارے پیدا ہونے کی باری آئی اللہ نے ہمیں اپنے حبیب کا امتی بنا کر پیدا فرمایا۔ یہ اللہ کا تیسرا احسان، اور میں کئی بار بتا چکا ہوں مسلمانوں یہ میرے رب کا کتنا بڑا احسان ہے جانتے ہو؟ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے والد مولانا نقی علی خان رحمت اللہ علیہ سورہ علم نشرہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ ایک رات اللہ کے کلیم موسیٰ علیہ السلام اپنے کمرے میں بیٹھے توریت شریف کی تلاوت کر رہے، توریت پڑھتے پڑھتے آپ کے سامنے ایک امت کا ذکر ہے۔ آپ نے جب اسے دیکھا تو آپ نے توریت کو بند کیا اور رب کی بارگاہ میں عرض کرتے مولا میں نے اس کتاب میں، توجہ ہے آپ کی، میں نے اس کتاب میں ایک امت کا ذکر پڑھا، اب غور سے نہیں سنیں گے تو مس کریں گے آپ جو بتانے چلا۔ موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے مولا میں نے اس کتاب میں ایک امت کا ذکر پڑھا، وہ امت ساری امتوں کے بعد آئے گی لیکن جنت میں تو انہیں سب سے پہلے داخل فرمائے۔ جنہوں نے سمجھا کہا، جو نہیں سمجھے خاموش رہے۔ وہ امت سب سے آخر میں آئے گی لیکن جنت میں سب سے پہلے جائے گی۔ اے اللہ وہ امت ایسی ہوگی کہ اس امت پر تو پچھلی ساری امتوں کے عیب
ظاہر کر دے گا. پچھلی امتوں کے سارے پاپ سارے گناہ اس آخری امت پر ظاہر کرے گا, لیکن اس آخری امت کے عیبوں پر تو پردہ ڈالے گا, اس کا کسی کو گواہ نہیں بنائے گا. وہ گناہ کریں گے تو پردہ پوشی کرے گا. اے اللہ وہ دن اور رات میں 5 وقت تیرا سجدہ کریں گے, لیکن تو ثواب 5 کا نہیں دے گا, ثواب 50 وقت کا عطا کرے گا. اے اللہ جب وہ نیکی کا ارادہ کریں گے, ارادہ کرتے ہی ان کے نام اعمال میں تو وہ نیکی لکھ دے گا, اور اگر وہ نیکی کر لیں گے تو پھر تیرے ذمہ کرم پر ہوگا, چاہے تو 70 گنا ثواب دے, چاہے تو 700 گنا ثواب دے. لیکن جب وہی لوگ گناہ کا ارادہ کریں گے تو اس وقت تک ان کے نام اعمال میں گناہ نہیں لکھا جائے گا جب تک کہ وہ گناہ کر نہیں لیتے. یوں موسیٰ علیہ السلام اس آخری امت کی تعریفیں کرتے ہیں اور اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں, اے اللہ میں تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں, میں تیرا کلیم ہوں, وہ آخری امت مجھ کو عطا کر دے, اس امت کا نبی مجھ کو بنا دے. تو جانتے ہو رب نے کیا فرمایا؟ رب نے فرمایا اے موسیٰ وہ آخری امت میں کسی اور کو نہیں دوں گا, وہ آخری امت میں اپنے حبیب کو دوں گا, وہ آخری امت میں اپنے محبوب کو عطا کروں گا. اللہ اکبر. جب موسیٰ علیہ السلام یہ سنتے ہیں تو رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں, اے اللہ اگر تو اس آخری امت کا مجھے نبی نہیں بناتا, نہ بنا, تیرا کرم ہوگا تو مجھے بھی اپنے حبیب کا امتی بنا دے. اور صوفیہ لکھتے ہیں, غور سے سنیے, صوفیہ لکھتے ہیں کہ تقریباً 40 انبیاء ایسے گزرے جنہوں نے حضور کی امت میں پیدا ہونے کے لیے دعا کی. آپ ذرا سوچیں, ہم نے دعا کی, ہمارے باپ دادا پردادا نے دعا کی, رب نے بن دعاؤں کے اپنے حبیب کا امتی بنا کر پیدا کیا. تو یہ رب کا تیسرا بے پناہ کرم اور احسان. اور رب کا چوتھا احسان کیا جانتے ہیں؟ حضور کی امت میں تو وہ لوگ بھی آتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے. آپ کے قریش نگر میں رہتے ہیں نا ایسے بہت سارے لوگ, حضور کی امت میں وہ بھی شامل ہیں, وہ امت سے خارج نہیں ہے, لیکن ان کا عقیدہ کیا؟ نبی قیامت میں اپنی بیٹی فاطمہ کے کام نہیں آئیں گے, نماز میں گدھے کا بیل کا خیال آئے چلے گا, نبی کا خیال نہیں آنا چاہیے. کیا بتائیے یہ لوگ بھی حضور کی امت میں ہے کہ نہیں ہے؟ حضور کی امت میں یہ لوگ بھی شامل ہیں جو کہتے ہیں شیطان کا علم تو قرآن سے ثابت, لیکن نبی کے علم کا قرآن میں کوئی بیان نہیں. گویا وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے نبی سے زیادہ شیطان مردود کو علم دیا, جو کہتے ہیں کہ نبی کی حیثیت بڑے بھائی سے زیادہ کچھ بھی نہیں, گاؤں کے چودھری سے زیادہ کچھ بھی نہیں, ایک ڈاکیے سے زیادہ کچھ بھی نہیں. اے مسلمانوں, یہ جتنے باطل فرقے والے ہیں جو کلمہ تو پڑھتے ہیں نبی کا, قرآن تو پڑھتے ہیں جو نبی لے کر آئے, اللہ پر ایمان کے دعوے کرتے ہیں, لیکن یہ لوگ وہ ہیں جو اللہ رسول کی گستاخی اور بے ادبی کرتے ہیں. اللہ کا چوتھا اور آخری سب سے بڑا کرم اور احسان, اللہ نے ہم پر یہ فرمایا ہے, اگرچہ ہم فطروں کے دور میں پیدا ہوئے لیکن اللہ نے ہمیں چکڑالویوں کے گھر میں پیدا نہیں کیا, بھوچالویوں کے گھر میں پیدا نہیں کیا, مرزائیوں کے گھر میں پیدا نہیں کیا, شیعوں بوریوں کھوجاؤں کے گھر پیدا نہیں کیا. اللہ نے ہمیں نام نہاد اہل قرآن و اہل حدیثوں کے گھر میں پیدا نہیں کیا. اللہ نے ہمیں پیدا کیا تو اس جماعت میں پیدا کیا جس جماعت میں غوث و خواجہ پیدا ہوئے. اللہ نے گستاخوں کے گھر پیدا نہیں کیا, عاشقوں کے گھر پیدا فرمایا. کوئی یہ کہتا ہے کہ اللہ بھی جھوٹ بول سکتا, کوئی یہ کہتا ہے کہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے, کوئی یہ کہتا ہے کہ ان کے بعد بھی دوسرا نبی آ سکتا ہے, کوئی ایسا بھی ہے, سنو سنیوں, کوئی ایسا بھی ہے جو حضور کے صحابہ کی گستاخی کرتا ہے, کوئی ایسا بھی ہے جو اہل بیت کی گستاخی کرتا ہے, کوئی ایسا بھی ہے جو اولیاء صوفیاء کی گستاخی کرتا ہے. ارے اہل سنت والجماعت کے وہ عقائد جو قرآن و حدیث سے ثابت ہیں, ان عقائد کا منکر ہے, اپنے آپ کو نبی کا امتی سمجھتا ہے. تو میں کہتا ہوں مسلمانوں, اللہ کا چوتھا اور سب سے بڑا کرم اور احسان ہم پر یہ ہے, اللہ نے گستاخوں باغیوں کے گھر پیدا نہیں کیا, اللہ نے محبوب کے عاشقوں کے گھر پیدا فرمایا. اب کنکلوژن, آدھا گھنٹہ میں نے آپ کو اللہ کی نعمتیں گنی. ان ساری چیزوں کو, آپ کی باڈی, آپ کا ایمان,
آپ کی جان پہچان، آپ کا عقیدہ، آپ کے معاملات، آپ کا خاندان، آپ کے ماں باپ، یہ سب اللہ کی نعمت ہے نا۔ اب اللہ کی ان تمام نعمتوں کو پانے کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ کی نافرمانی کرنی چاہیے؟ ارے راستہ چلتے مسافر کو کوئی پتہ بتا دے تو وہ بھی اس کو تھینک یو کہتا ہے۔ کسی بھوکے کو کوئی چند قطرے پانی پلا دے، 2 لقمے کھانا کھلا دے تو وہ بھی ہاتھ اٹھا کر اس کو دعائیں دیتا۔ بتائیے ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، یہ صرف انسانی فطرت نہیں ہے۔ ارے کتے کو بھی صبح شام روٹی کے ٹکڑے ڈال دو تو وہ بھی کھلانے والے کا وفادار بن جاتا ہے۔ آپ ذرا سوچیں کہ رب نے ان گنت نعمتیں عطا کی ہیں، اس رب کی نعمتوں کو پانے کے بعد بھی میری قوم کا جوان چرس پی رہا ہے، چلم پی رہا ہے، گانجا پی رہا ہے، ایم ڈی لے رہا ہے، شراب کے پیالے چٹکا رہا ہے، سٹے کا نمبر نکالتا ہے، تاش کے پتے پھینکتا ہے۔ ہمارے گھر شادیوں میں 3-3 4-4 دن تک ڈی جے بجتا ہے۔ ہلدی مہندی کے نام پر مرد عورت کی بے حیائی کے بازار گرم ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے بارات ڈھول گاجے باجے کے ساتھ نکلتی ہے، بم پٹاخے کے ساتھ نکلتی ہے۔ اللہ کی 1000 نعمتیں پانے کے بعد بھی ہماری گلی میں رہنے والا نوجوان شراب پی کر دوست کی شادی میں ناچتا ہے، عورتیں جگہ کے نام پر ٹھمکے لگاتی ہیں، دن رات اللہ رسول کی نافرمانی اور بغاوت ہوتی ہے۔ مسلمان کہتا ہے اے اللہ ہمارے حال کو دیکھ، ہمارے حال کو دیکھ، ہمارے حال کو دیکھ۔ رب فرماتا ہے بندے اپنے اعمال کو دیکھ، بندے اپنے اعمال کو دیکھ۔ جب تک تیرے اعمال اچھے تھے تیرا حال بھی اچھا تھا، جب تیرے اعمال اچھے تھے تو تختے پر نہیں تھا، میں نے تجھے تخت پر بٹھایا تھا، میں نے تجھے حاکم بنایا تھا، میں نے تجھے سرداری عطا کی تھی، میں نے تجھے بادشاہت عطا کی تھی، میں نے غلام نہیں تجھے آقا بنایا تھا۔ لیکن جب سے تیرے اعمال برباد ہو گئے، صبح اٹھ کر یزید کی طرح اپنے چہرے سے داڑھی منڈانے لگا، فجر کے وقت یزید کی طرح پیر پسارے سونے لگا، یزید کی طرح شراب کے پیالے چٹکانے لگا، یزید کی طرح ناچ گانے کی محفل سجانے لگا۔ جب سے تیرے اعمال برباد ہوئے میں نے تخت و تاج چھین کر تجھے ٹھوکروں میں ڈال دیا ہے۔ اور اے مسلمانوں یاد رکھنا، آپ اگر کسی محلے میں رہتے ہیں، میں آخری بات عرض کرنا چاہوں گا، آپ جس آبادی میں رہتے ہیں آپ مجھے بتائیں، توجہ ہے آپ جا رہتے ہیں اس آبادی میں کوئی سوشل ورکر اور اس سے آپ کا جھگڑا ہو جائے تو آپ کے لئے کتنی دشواری ہو جائے گی، کتنی مشکلات۔ میرے پیارے آقا کے پیٹوانے، اچھا میری ساری باتیں سمجھ میں آئیں آپ؟ اب میں نے کہا اللہ کی انگنت نعمتیں، یہ میں نے چند گنائی ہیں، کتنی انگنت نعمتیں پانے کے بعد اللہ کی بغاوت، اللہ کی نافرمانی کیا ایک مسلمان کو زیبا دیتا ہے؟ میں نے آپ کے اسی قریش نگر کی سرزمین میں لڑکوں کو شراب پی کر ناچتے ہوئے دیکھا، میں نے یہاں بے حیائی اور برائی کے بازار گرم ہوتے دیکھے، میں نے یہاں پر کون سا گناہ ہے جو لوگوں کو کرتا کراتا نہیں دیکھتے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، جس رب نے نعمتیں عطا کی ہمیں چاہیے اس رب کی بارگاہ میں رجوع کریں، اس رب کا شکر ادا کریں، اللہ کی نعمتیں پانے کے بعد دینے والے رب کی نافرمانی سے توبہ کریں کہ انشاءاللہ توبہ کریں، اور اللہ کی نعمتوں کا جو شکر ادا کرتا ہے اللہ نعمت چھینتا نہیں ہے، نعمت میں برکت عطا کرتا ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، تو میں عرض کر رہا تھا اللہ کی نعمتیں پانے کے بعد اللہ کی نافرمانی سے، حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں گے کہ انشاءاللہ۔ اب چونکہ مجھے میرا عنوان مکمل ہو گیا، حالانکہ بہت کچھ بولنا تھا اس ضمن میں لیکن وقت کافی ہو چکا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ آج تاریخ بھی 6 دسمبر کی تھی۔ اتفاق سے یہ کوئی انسیڈنٹ ہی ہے، ایسا نہیں ہے کہ پری پلان تھا کہ اسی تاریخ کو ایسا کوئی پروگرام رکھنا ہے۔ چونکہ دعوتی اجتماع ہو رہے ہیں، صرف یہیں پر نہیں، قریش نگر میں اس وقت ہمارا دعوتی اجتماع وکرولی میں بھی ہو رہا ہے، جوگیشوری میں بھی ہو رہا ہے، اندھیری میں بھی ہو رہا ہے۔ تو ایسا نہیں کہ یہاں پر ایک ہو گیا باقی کہیں نہیں ہو رہا ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ لیکن چونکہ وقت ہو گیا میں آخری بات کروں، اجازت ہے آپ کی؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، مجھے چونکہ شروع میں بھی کہا گیا آخر میں بھی اشارہ دیا گیا
تو میں اسی بات پر اپنی بات کو مکمل کروں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غور سے سنیے گا، جذباتی بات نہیں ہے، عقیدے کی بات اور سننے سمجھنے کی بات. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئی، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے. کتنے میں؟ 73. اب 73 کا مطلب وہ 73 ہوں گے ایسا نہیں. حضور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بنی اسرائیل سے آگے نکل جائے گی میری امت. وہ 72 تھے، یہ آگے نکل جائے گا. اور آقا فرماتے ہیں اگر بنی اسرائیل میں کوئی ایسا ہوگا جس نے اپنی ماں کے ساتھ بدفعلی کی ہوگی تو میری امت میں بھی کوئی نہ کوئی ہوگا جو یہ کام کرے. یعنی اس حد تک گر جائے گی میری امت کہ بنی اسرائیل جتنے بڑے مجرم تھے، جتنے بڑے پاپی تھے، یہ ان سے آگے نکل جائے. اب یہ تو بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی کہ مسلمانوں میں الگ الگ فرقے بنے. آگے کہ نہیں آگے؟ اگر کوئی کہے کہ نہیں میں سب کو جمع کروں گا، میں فرقے ختم کروں گا، ایک پلیٹ فارم پر لاؤں گا، کلمے کی بنیاد سب بھائی بھائی بنیں گے، تو میں کہتا ہوں یہ تیرا دعویٰ سراسر جھوٹ ہے. تو کبھی اس میں سچا ثابت نہیں ہو سکتا، کیونکہ جب نبی نے کہہ دیا 73 بنیں گے تو تیرے روکنے سے کیا یہ رکیں گے؟ اور جو ایسے آتے ہیں نا کہ نہیں ہم سب کو یہ بھی صحیح وہ بھی صحیح، ان کا بھی کلمہ وہی، قرآن بھی یہی، درود بھی وہی، سلام بھی یہی، نہیں سارے صحیح. اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ یہ جو ساری کشتیوں پر پیر رکھ کر سب کو صحیح کہتے ہیں یہ بھی ایک فرقہ ہے، اور اس فرقے کو صلح کلی کہتے ہیں. ادھر بھی کھالی نیاز بھی کھالی، ادھر نماز بھی پڑھی، ادھر آیا تو جلسے میں بھی شریک ہو گیا، وہاں گیا تو چلے بھی کر دیا، تو جو یہاں بھی وہاں بھی، یہ بھی ایک فرقہ ہے. میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اس وقت ایک فرقہ سنیوں میں سے کٹ کر بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، اور یہ فرقہ ہے گستاخ صحابہ کا فرقہ، جو اہل بیت کی محبت کے نام پر صحابہ کی گستاخی کر رہا ہے. اور یاد رکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام صحابہ کے تعلق سے، توجہ ہے آپ کی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام صحابہ کے تعلق سے، صرف خلفائے راشدین کے تعلق سے نہیں، عشرہ مبشرہ کے تعلق سے نہیں، اصحاب صفہ کے تعلق سے نہیں، صرف جو جنگ بدر و احد میں شریک ہوئے ان کے تعلق سے نہیں، نبی نے سارے صحابہ کے تعلق سے فرما دیا میرے تمام صحابہ آسمان کے ستاروں کے مانند. اب اگر کوئی میدان جنگ میں آیا کفار کی جانب سے اور حضور کا چہرہ دیکھ کر توبہ کی کلمہ پڑھا اور جنگ میں شریک ہوا اور کلمہ پڑھنے کے بعد پلٹا، کسی مشرک کے وار سے جان دے دی، تو اب وہ صحابی ہو کر مرا تو اس کو مقام شہادت بھی ملے گا، اور نبی نے صحابی کی جو تعریف کی اس میں بھی اس صحابی کو شریک کیا جائے گا. اس نے نہ کوئی نماز پڑھی، نہ کوئی روزہ رکھا، نہ زکات دی، نہ حج کیا، نہ عمرہ، نہ ایک بار طواف کیا، کلمہ پڑھا، شہید ہو گیا، اللہ اس کو وہی مقام دے گا جو مقام دوسرے صحابہ کو عطا کرے گا. اب جن کی بات چل رہی میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اہل بیت کی محبت کے نام پر آج ایک فرقہ سنیوں میں سے ٹوٹ کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دن رات گستاخی اور بے ادبی کر رہا ہے، اور یہ لوگ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضرت امیر معاویہ سے اتنی عداوت رکھتے ہیں کہ اب تو ان کی صحابیت کا بھی انکار کر دیا. معاذ اللہ، اب تو ان کی صحابیت کا، ارے جس سے برا مت ماننا، جس کو کھڑا کر کے پوچھو 5 کلمہ یاد نہیں ہوگا، جس کو پوچھو نماز کے شرائط معلوم نہیں ہوں گے، جس کو قرآن پڑھنے کی تمیز نہیں ہے، وہ بھی صحابہ اکرام کو ناپنے تولنے چلا ہے. میں کہتا ہوں اپنا منہ تو دیکھ، صحابہ پر بھونکنے والے کتے کل مر کر جائے گا تو قبر میں تیرا انجام کیا ہوگا. ارے جناب امیر معاویہ تو وہ ہیں کہ جن کی تعریف خود امام الانبیاء نے فرمایا. جناب امیر معاویہ تو وہ ہیں جو اپنے انتقال کے وقت وصیت کرتے ہیں کہ میرے پاس حضور کے چند منہ مبارک ہیں، میری موت کے بعد کچھ بال میری پلکوں کے نیچے رکھ دینا، کچھ بال میری پیشانی پر رکھ دینا. آپ ذرا سوچیں جو حضور کے منہ مبارک اپنے ساتھ قبر میں لے کر جاتا ہو، جس کو رب نے صحابیت کا مقام عطا کیا ہو. ارے جو قرآن آج کے دور کا پڑھنے والا نہیں تھا، اس وقت وہ قرآن پڑھتا ہی نہیں، لکھتا تھا. جب نبی پر وحی کا نزول ہوا کرتا تھا، پہلو میں بیٹھ کر جو قرآن لکھتا
تھا اس کی صحابیت پر انگلی اٹھانے والا اپنے ایمان کا دیکھ لے کہ تیرا کل کیا بنے گا۔ اے سرکار مدینہ کے پردوانوں، منبر رسول پر موجود ہوں، ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، آپ کے کرلا قریش نگر کی سرزمین پر اگر کسی صحابی کا ایک بھی گستاخ کوئی زندہ ہوگا، اگر آپ تب تک جیتے رہے جب تک اسے موت نہ جائے، تو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا، زندگی رہی تو ہم سب دیکھیں گے صحابہ کا گستاخ جب دنیا سے جائے گا تو اس حال میں جائے گا کہ اس کے بعد اس کی نسلیں بھی عبرت حاصل کریں گی انشاءاللہ۔ چلے ہیں نبی کے صحابہ پر بھونکنے، ارے میرے دوست کو کوئی کچھ کہتے تو مجھے غصہ آتا، تم چلے حضور کے دوست کو برا بھلا کہنے، میرے نبی کے صحابہ کو۔ جناب امیر معاویہ کی بہن حضور کے نکاح میں تھی، یعنی بہن ام المومنین، اس وجہ سے بعض صوفیہ فرماتے ہیں اس رشتے کی وجہ سے جناب امیر معاویہ امت کے ماموں لگتے ہیں۔ سبحان اللہ، وہ ام المومنین تو وہ ماموں لگتے ہیں، آپ ان پر بونک رہے ہو۔ کتنا علم ہے آپ کو، حافظ ہو، قاری ہو، مفتی ہو، کون سی کتابیں آپ نے پڑھی ہیں؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پردوانوں، ارے مسجد کے امام کے پاس بیٹھ جاؤ تو بات نہ کر سکو اپنی مسجد کے امام سے، اور مقابلہ کرنے چلے صحابہ اکرام کا۔ صحابہ اکرام کو آنکھ دکھاؤ کہ معاذ اللہ تمہاری آخرت کیسے تباہ برباد ہوگی، تمہیں اس کا اندازہ نہیں ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، اب چونکہ یہی عنوان ہوتا تو اس پر بولتا کھل کر، آخری بات عرض کروں، اجازت ہے آپ کو؟ میرے آقا نے فرمایا سن لو، 14ویں صدی میں پیدا ہونے والا ہر کلمہ پڑھنے والا سن لے، ارے تو سر کے بل اگر خانہ کعبہ کے اندر سجدے کرے تو بھی تو صحابہ اکرام کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اگر تم احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں صدقہ کرو، توجہ ہے آپ کی، اگر تم اللہ کی راہ میں احد پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کرو اور میرا کوئی صحابی مٹھی بھر جو صدقہ کرتے تو تمہارے سونے سے زیادہ میرا رب اس کے مٹھی بھر جو کو پسند فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ ایک بار درود شریف پڑھ لیجیے، صلی اللہ علی محمد، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، جیسے میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں، اجازت ہے آپ کی؟ میرا عنوان مکمل، بیان بھی مکمل، لیکن اس کو کلیریفائی کرنا بہت ضروری ہے۔ ایک آدمی پیدا ہوا جس کا نام تھا غلام احمد قادیانی، توجہ ہے آپ کی؟ غلام احمد قادیانی نے کہا کہ جب بھی دنیا میں کفر بڑا ہے، شرک ہوا ہے، اللہ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے زمین پر نبی بھیجی، اللہ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے زمین پر نبی بھیجی۔ اب وہ کہتا ہے کہ اگر تم یہ مانتے ہو کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو زمین پر کفار و مشرکین تو ابھی بھی ہیں، اب نبی نہیں آئے گا تو ان کو ہدایت کون دے گا؟ تو گویا وہ یہ کہتا ہے کہ نبی اب بھی آئیں گے، اور کھڑا ہو کر اس نے کہا میں نبی بن کر آیا، میں نبی بن کر۔ اب بتائیے اس نے جو بات کہی، بات تو واقعی صحیح کہی، لیکن علم والا ہو تو بات کرے، ہمارے اور آپ کے جیسا تو کہے گا بات تو صحیح کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے پھر تو جب کفر و شرک ہوگا تو انبیاء بھی آئیں گے، تو ہم تجھے نبی مانتے ہیں، اس کے بعد اس کے بیٹے کو مانتے ہیں، پھر داماد کو مانتے ہیں، پھر مرید کو مانتے ہیں، تو اب نبوت کا سلسلہ گویا قیامت تک چلتا رہے گا۔ اسی طرح میرے پیارے آقا کے پردوانوں، وہ جو صحابہ کا گستاخ فرقہ تیزی سے سر اٹھا رہا ہے سنیوں کے بیچ، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ صحابہ کی گستاخی تو کرتے ہیں لیکن دعوے اہل بیت محبت ہے، یہ دعویٰ کرتے علی کی محبت کا، امام علی مقام کی محبت کا، اہل بیت کی محبت کا، یہ دعویٰ کرتے کہ ہم جناب امیر معاویہ سے اگر دشمنی رکھتے ہیں تو دشمنی کی وجہ یہ ہے کہ مولائے کائنات کے ساتھ ان کی جنگ ہوئی تھی، اور اس کے علاوہ امام حسین کے ساتھ کربلا میں جو کچھ ہوا، یزید حضرت امیر معاویہ کا بیٹا تھا، اس لیے یزید کی وجہ سے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی گستاخی کرتے ہیں۔ تو میرے پیارے آقا کے پردوانوں، ارے جب نوح علیہ السلام کا اپنا بیٹا، نبی کا بیٹا جہنمی ہو سکتا ہے تو امیر معاویہ کا بیٹا یزید ہو جائے تو کیا کون سی بڑی بات؟ تو کیا نوح علیہ السلام کے بیٹے کی وجہ سے معاذ اللہ نوح علیہ السلام کو برا بھلا کہیں گے؟ تو کیا یزید کے اپنے سارے پاپ اور جرم کی وجہ سے جناب امیر معاویہ کو گالیاں دیں گے؟ یہ کون سا عدل و انصاف ہے؟ اللہ انہیں جو کہ سنی ہیں، اللہ انہیں عقل سلیم عطا فرمائے۔ اور ایک بات اور ذہن میں آ گئی، جناب امیر معاویہ، ہم سنی جناب امیر معاویہ کو اس لیے مانتے ہیں
क्योंकि जनाब अमीर माविया को मौला अली के बेटे इमाम हसन ने माना। सुभान अल्लाह। अगर तुम कहते हो सहाबी नहीं है, खिलाफत गलत थी, उनके अंदर इतने इतने गुनाह और पाप थे, मैं कहता हूँ इमाम हसन ने, अरे इमाम हसन ने जिसको माना हम उसे मानते हैं, और इमाम हुसैन ने जिसे नहीं माना हम कयामत तक उसे नहीं मानेंगे। सुभान अल्लाह, बेशक। अल्लाह हमें आपको सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता करे। मेरे प्यारे आका के दीवानों, अब आखिरी एक दो ऐलान। सबसे पहला ऐलान तो ये है, वादी नूर आजाद मैदान का 30वां 3 रोजा अजीम शान रूह परवर सालाना सुन्नी इज्तिमा इंशाअल्लाह 16, 17, 18 दिसंबर को होने जा रहा है। 16 तारीख जुमा का दिन है, यानी अभी एक जुमा आएगा, इसके बाद वाला दिन जुमा के दिन बाद नमाज जुमा रात 8 बजे तक औरतों के लिए इज्तिमा होगा, और 17 तारीख शनिचर है, नमाज फज्र से लेकर 18 तारीख इतवार रात 10 बजे तक मर्दों के लिए इज्तिमा होगा। हर साल आपके कुर्ला कुरैश नगर की सरजमीन से हम ऐसे दावती इज्तिमात में आपके जरिए कलेक्शन करते हैं, और उस पैसे का इस्तेमाल ज्यादातर कुरैश नगर की औरतें जो वादी नूर में जाती हैं उनको रेलवे टिकट दिलाने के लिए, अलावा इज्तिमात के दीगर कामों के लिए उन पैसों का इस्तेमाल किया जाता है। दावती इज्तिमात में भी वही रकम इस्तेमाल की जाती है। मेरी गुजारिश है जाते जाते, अल्लाह जिसको जो भी तौफीक अता करे, जो बन पड़े, 100 ना हो, 50 हो, 50 ना हो, 20 हो, 200 हो, 500 हो, जो भी हो सके, आप इस इज्तिमा के लिए और बिलखुसूस कुर्ला कुरैश नगर से 9 नंबर से कुर्ला वेस्ट से खवातीन को वादी नूर आजाद मैदान पहुंचाने के लिए ज्यादा से ज्यादा ताउन करने की कोशिश करेंगे। मेरे प्यारे आका के दीवानों,